ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ خمسن 5 حق ہیں۔ پہلا حق رد السلام، اگر کوئی مسلمان بندہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ دوسرا حق وعیادۃ المریض، اگر کوئی مومن مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، دیکھنے کے لیے جانا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تیسرا حق واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، اگر کوئی مسلمان مومن کا بندہ جنازہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جانا، نماز ادا کرنا، تجہیز و تکفین میں حصہ لینا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ چوتھا حق واجابۃ الدعوت، دعوت قبول کرنا، اگر کوئی بندہ صاف دل سے حلال کمانے والا اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں شرکت کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پانچواں حق وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا، اگر کوئی بندہ چھینکا ہے تو وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے جواب میں الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی حقوق ہیں، لیکن ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے، سب سے پہلے سلام میں پہل کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن اس معاملے میں شریعت کہتی ہے کہ سنت کا ثواب واجب سے بھی بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پہل کر سلام کرے گا تو جواب دینا واجب ہے، واجب اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب پہل کر کے سنت کو ادا کرنے میں مل رہا ہے۔ اس لیے سلام کرنا، پہلے خود سلام کرے، اور اگر سلام نہیں کر سکتے تو دوسرا جو سلام میں پہل کیا ہے اس کے سلام کا خوش دلی کے ساتھ مکمل جواب دے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے، لیکن اس سے بھی ہم غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں۔ اور دوسرا حق ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت بھی اور مزاج پرسی بھی نہیں کرتے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنی غفلت اور کتنی کمزوریاں ہیں۔ ہمارے محلے میں اڑوس پڑوس میں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھنے کے لیے تک نہیں جاتے۔ اگر وہاں جانے سے میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دے رکھی ہے اور جو ہمارے سامنے جو بندہ ہے وہ جس بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اس بیماری سے محفوظ ہیں تو ہم کو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور جو بندہ بیمار ہے اس کی خوش دلی ہوگی، وہ بھی اچھا سمجھے گا اور خوش ہوگا، اور آپ کی وجہ سے کسی کو خوشی ملے تو یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ کے نام اعمال کے ثواب بڑھانے میں۔ اور حق ہے واتباع الجنائز، جنازہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جایا کرے، قبرستان کا چکر لگایا کرے، اس سے موت یاد آتی ہے۔ اگر کوئی کسی بندے کو موت یاد آتی ہے تو ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خود حدیث میں ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کثرت سے کیا کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جایا کرے، اس کو کندھا دے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے، لیکن اس سے بھی ہم غفلت برت رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ دعوت دے رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ جانے میں کوئی آخرت کا نقصان نہیں ہے اور دنیا کا نقصان بھی نہیں ہے تو شامل ہو جایا کریں، اس سے اس بندے کا دل خوش ہوگا، اور ایک مسلمان کو خوش کرنا کسی نیکی سے کم نہیں ہے۔ اور جو پانچواں حق ہے وتشمیت العاطس، کہ چھینکنے والے کا جواب دینا، کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور جو
وہ سن رہا ہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بہترین دعا ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں سے ہم کو ٹال دیتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اپنی زندگی کا جز بنا لیں